حمل اور زچگی کے بعد وزن کیسے گھٹائیں؟ ناظرین گرامی، خواتین بالعموم اپنے وزن کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، تاہم ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں وہ اس کی پرواہ کیے بغیر خوشی خوشی اسے قبول کر لیتی ہیں۔ یہ ان کے رحم میں بچے کی نشو و نما کے نتیجے میں بڑھنے والا وزن ہے۔ تاہم یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا زچگی کے بعد بھی کم نہ ہو تو خواتین فکر مند ہو جاتی ہیں۔ وزن بڑھنے کی وجوہات۔ زچگی کے بعد موٹاپے کی شکار خواتین وزن کم کرنے کی خواہش مند ہوں تو سب سے پہلے انہیں ان عوامل کو سمجھنا چاہیے جو دوران حمل اور زچگی اس کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: ہمارے غلط تصورات۔ ناظرین گرامی، ہمارے ہاں یہ تصور کافی عام ہے کہ حاملہ خاتون کو ایک کے بجائے 2 لوگوں کا کھانا کھانا چاہیے تاکہ بچے اور ماں دونوں کی غذائی ضرورت پوری ہو سکے۔ یوں اکثر خواتین صحت مند بچے کی خواہش میں زیادہ کھاتی اور ضرورت سے زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح نارمل زچگی کے بعد بالعموم اور سیزیرین کے بعد بالخصوص ماؤں کو زیادہ پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تصور بھی بالکل غلط ہے۔ کم پانی پینے کا الٹا نقصان یہ ہے کہ ماؤں کے دودھ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کی کمی۔ اکثر خواتین دوران حمل خود کو اتنا آرام پسند بنا لیتی ہیں کہ انہیں معمول کے کام جیسے صفائی، کپڑے دھونا، سیڑھیاں اترنا چڑھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ بعض انہیں بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح نارمل زچگی کے بعد کم عرصے جبکہ سی سیکشن کے بعد خواتین کو لمبے عرصے تک بستر پر آرام کے لیے لٹا دیا جاتا ہے۔ اس دوران ان کی غذائی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے 40 دن تک گھی اور پنجیری وغیرہ کا وافر استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں غذا سے حاصل شدہ توانائی استعمال نہیں ہو پاتی اور چربی میں بدل جاتی ہے، نتیجتاً ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مسئلے کا حل۔ جسم کو حمل سے پہلی حالت پر واپس لانے کے لیے بعض خواتین غیر صحت مند ٹوٹکوں اور تدبیروں کا سہارا لیتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں صحت مندانہ آپشنز کا انتخاب کریں۔ باقاعدہ ورزش۔ دوران حمل اور زچگی ماں کے پیٹ اور کولہوں کے پٹھے پھیل جاتے ہیں۔ انہیں واپس اپنی شکل میں لانے کے لیے باقاعدہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا خواتین حمل کے دوران اور زچگی کے دوسرے دن سے ہی ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی شروع کر دیں۔ ورزش سے نہ صرف وزن جلد کم ہوتا ہے بلکہ اسے برقرار رکھنا بھی قدرے آسان ہوتا ہے۔ جن خواتین کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو وہ تیز قدمی کے آپشن سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آغاز میں اس کا دورانیہ کم رکھیں، تاہم جب ٹانگوں کے پٹھے اور پاؤں اس کے عادی ہو جائیں تو اس میں اضافہ کر دیں۔ غذا میں احتیاط۔ ناظرین گرامی، دوران حمل اور زچگی کے بعد ماؤں کی صحت بہتر بنانے میں دوسرا اہم کردار خوراک کا ہے۔ بعض خواتین موٹاپے کے خوف سے کھانا چھوڑ دیتی ہیں، جو درست حکمت عملی نہیں ہے۔ کھانا کھائیں مگر دھیان رکھیں کہ یہ متوازن غذا ہو اور معتدل مقدار میں لی جائے۔ اس سے طاقت اور توانائی ملے گی اور آپ موٹاپے کی پریشانی سے محفوظ رہیں گی۔ اس ضمن میں ماہر غذائیات سے غذائی چارٹ بنوایا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے کچھ غذائی احتیاطیں یہ ہیں: تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ سرخ گوشت کا استعمال ممکنہ حد تک کم کریں کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بجائے مچھلی اور مرغی کا گوشت استعمال کریں۔ مٹھائیوں، کیک اور چکنائی والی خوراک سے پرہیز کریں۔ پھل اور سبزیاں مناسب مقدار میں کھائیں۔ بغیر پالائی کے دودھ اور دہی استعمال کریں۔ بادام اور گاجر کا معتدل مقدار میں استعمال بھی مفید ہے۔ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ ناظرین گرامی، غیر ضروری طور پر بچے کو ڈبے کا دودھ بھی نہ دیا جائے۔ ماں کا دودھ اس کی اور ماں کی اپنی صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہو تو بچہ صحت مند ہوگا اور ماں کا وزن بھی نہیں بڑھ پائے گا۔